ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں میں بیت بہتر جانتا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عبید کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، پیارے طلباء و طلبات، آج لیکچر نمبر 3 جماعت ششم مضمون اسلامیات ہے۔ چیپٹر 2 میں دوسرا سبق ہے آذان، آذان کی فضیلت و اہمیت۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ خوب انداز میں فرماتا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت ہے لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت ہے لیکن ملا کا اذان اور مجاہد کا اذان اور۔ صاحبان محترم، اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اعلان ہے اور مترادف کے طور پہ منادا کا الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آذان، اعلان، منادا، جس سے ناؤن بنا ہے مؤذن، یعنی آذان دینے والا، اعلان کرنے والا، جس کو منادی بھی کہتے ہیں۔ منادی، اعلان کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے، صلاۃ، جو کہ فرض رکن ہے، اہم رکن ہے، اور اس کی فرضیت دین اسلام میں پہلی ہجری سے ہے۔ تو اسلام میں اس صلاۃ یعنی نماز کے لیے کوئی ضابطہ پہلے مقرر نہیں تھا کہ کس طریقے پہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائے جائے۔ یہود اور نصارہ چونکہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے اپنی جمع ہونے کے لیے، نمازوں کے لیے یا کوئی اور مجالس منعقد کرنے کے لیے ان کے طریقے تھے۔ کوئی گھنٹی بجاتی تھی، کوئی ویسی ہی اعلان کیا کرتے تھے، کوئی سور میں پونگتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم اپنی نماز باجماعت کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو کس طرح بلائیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی، تو سب سے پہلے جو بندہ آیا وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ایک صحابی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ان کو آذان کا طریقہ، آذان کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک فرشتے کو میں نے دیکھا اور اسی طرح وہ آذان دے رہے تھے۔ اسی موقع پر حضرت عمر
بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے اور خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، فرشتوں کو دیکھا کہ اسی طرح ان الفاظ میں آذان دے رہے تھے۔ روایات میں اسی طرح اور بھی صحابہ ان کے بعد آئے اور ایک ہی طریقہ بتایا، لیکن سب سے پہلا آنے والا صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ بتائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اعلان کریں، لوگوں کو بلائے نماز کے لیے۔ تو وہ الفاظ بتا رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دوہرا کر لوگوں کو اعلان کیا نماز آنے کے لیے، اور اب تک یہ طریقہ رائج ہے۔ قرآن و سنت میں اہمیت اذان بہت ہے، اہم ہے، اور فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ تو آئیے اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، صفحہ نمبر 20 ہے آذان یعنی فضیلت و اہمیت۔ آپ یہ بات بھی جان لیں کہ نماز کے لیے یعنی فرض نماز کے لیے آذان دینا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ جو لوگ یہ آذان سنتے ہیں تو ان کا جواب دینا واجب بنتا ہے کہ جواب دے ان کو۔ وہ جواب کیا ہے کتاب میں نیچے آئیں گے۔ آذان کے معنی ہے اعلان کرنا۔ قرآن مجید میں آذان کا لفظ پکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ سورہ جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ جو نودیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آواز دینا، پکار دینا، مراد ہے آذان دینا۔ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ آذان دی جاتی ہے، چونکہ فرض نماز مسلمانوں پہ 5 ہے دن رات میں، اسی لیے 5 مرتبہ آذان دی جاتی ہے۔ جو شخص آذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور مترادف کے طور پہ اس کو منادی بھی کہتے ہیں، ندا دینے والا، چونکہ ندا بھی آواز کو کہتے ہیں۔ آذان کی ابتدا اسلام میں کب ہوئی؟ آذان کی ابتدا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی، اس کے بعد مدینہ کے وسط میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں کیسے بلایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ کسی نے ڈھول بجانے کی رائے دی، کسی نے گھنٹیاں بجانے کی، لیکن یہ دونوں طریقے اس لیے ناپسند کی گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں رائج تھے۔ جو وہاں پہ زیادہ تر لوگ عیسائی اور یہودی تھے، وہ اپنے مجلس میں اپنی نمازوں کے لیے جو طریقہ ان کے مذاہب میں تھا، تو یہ طریقے یعنی گھنٹی بجا دینا اور ڈول بجا دینا، یہ وہاں پہ رائج تھے۔
اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ایک فرشتے کو آذان کہتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اپنے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھاؤ تاکہ اسی طرح آذان دے۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پہلی ہجری میں آذان کی ابتدا ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ بریکٹ میں آپ دیکھیں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اللہ کا ارشاد ہے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے 22۔ مؤذن کا مرتبہ، رتبہ، حیثیت اللہ کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردن آذان دینے والی کی ہوگی۔ لمبی گردن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کو اونچا رکھا ہوا، جس طرح کہ ایک شخص کو کوئی جواب آتا ہے، جب استاد کلاس میں پوچھے کہ پلا سوال کا جواب کیا ہے تو جس طالب علم کو وہ جواب آتا ہے وہ اپنا گردن اسی طرح اونچا کر دیتا ہے کہ میری طرف توجہ کرو کہ یہ سوال کا جواب مجھے آتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن وہ اونچے گردن والے ہوں گے جو دنیا میں آذان دیتے تھے۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن آذان دینے والی کی ہوگی، یعنی مؤذن کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد مؤذن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ بریکٹ میں آپ دیکھیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص 7 برس تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آذان دیتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آذان کی اہمیت کے چند لوازمات ہیں۔ نمبر 1، آذان اللہ تعالیٰ کی حکم نماز کی یاد دہانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز فرض رکن ہے، اہم عبادت ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی اور عبادت کا اہم ذریعہ ہے، تو اس کے اعلان کے لیے آذان دینا ضروری اور لازمی ہے۔ آذان کی ابتدائی کلمات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ذکر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑائی اور یکتائی بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ذکر جو مسلمانوں کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی ہے۔ آذان میں اعلان کے ساتھ ساتھ ایک مستقل تبلیغ کا پہلو بھی ہے کہ دین اسلام کے ہر رکن کی تبلیغ کی جائے، تو یہ آذان میں بھی پوشیدہ ہے۔ آذان میں کامیابی اور بلائی کی طرف بلایا جاتا ہے۔
کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جو ایک مسلمان کو نماز کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت کے دونوں فائدے اس میں مضمر ہے۔ اذان میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبق بھی ہے، فضیلت، بہتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ یعنی یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ قرعہ ڈالنا، قرآن دازی جسے کہتے ہیں، خسنے، تو قرعہ ڈالنا پڑے۔ یعنی اگر ایک شخص جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں اس کے رتبے کے بارے میں صحیح طور پہ اگر تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ میں یہ اذان دیتا ہوں، تو پھر اتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے کہ اور ہر ایک کوشش کرے گا کہ یہ میں بن جاؤں، تو قرعہ ڈالنا پڑے گا اس کے بیچ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں اذان کے لیے مقرر فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے اور انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، رضی اللہ عنہ جو بلال حبشی ہے۔ فوائد یعنی فوائد اذان۔ اذان کی آواز سن کر جب نمازی یعنی نماز کرنے والا مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں نہ صرف نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، سلیقہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جذبات بھی پختہ ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 2، اذان کے الفاظ مسلمان کی ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور بندگی کا احساس دلاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے تمام کاموں کو منقطع کر کے 5 اوقات میں، اور یہ ثابت کیا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، جو وہ مجھے حکم دیتا ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ پہلے اذان کا جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو واویل آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں کسی فقرے کے آگے پیچھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے اپنی ذاتی الفاظ میں ایک جملہ ہوتا ہے تو اس کے آگے واویل لگائے جاتے ہیں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا بیان ہی الفاظ ہو یا اس کا ترجمہ ہو یا قرآن کی آیت کے الفاظ ہو یا اس کا بعین ہی ترجمہ ہو یا کوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اصل الفاظ ہو تو اس کے آگے پیچھے جو اسی طرح واوین لگائے جاتے ہیں اس کو واوین کہتے ہیں۔ تو آپ نیچے اپنی کتاب میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ واوین ہے، جب تم اذان سنو تو جواب میں تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ جب ان الفاظ کو پہنچ جاتا ہے مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح تو جواب میں یہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب صبح کی اذان ہو اور مؤذن یہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز بہتر ہے نیند سے، جب عربی کے یہ الفاظ وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ یہ الفاظ کہے صدقت و بررت، یعنی آپ نے سچ کہا اور آپ نے نیکی کی بات کہی، صدقت و بررت تمت